قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ دعوت اللہ کے لیے نکلنے والوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اے کپڑا اڑنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، ناپاکی کو چھوڑ دے۔ کیا خوبصورت مینرز ہے۔ دید کا کام کرنے والے کو دل کو بھی پاک رکھنا ہے، جسم کو بھی پاک کرنا ہے، نظر کو بھی پاک رکھنا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد ربک فکبر ہوتا ہے۔ اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ بس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے پیدا کیا۔ سوچیے ذرا، اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت طریقے سے آپ کو مجھے قیامت کے دن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سورت کے آغاز میں ہی خبردار کرنے والے، جس کو وارنر کہہ لیجئے، جس کو داعی اللہ کہہ لیجئے، کل تو وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن قیامت تک کے لیے ہر اس بندے کو جس کے دل میں یہ شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز تو دیکھیے کہ راحت اور آرام کو چھوڑ کر لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہو ڈھیلے ڈھالے اور آرام پرست اور عیش کوش ہوں، اور سستی آپ کے اندر ہو اور آپ اس کام کا حق دے سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہفتے میں ایک دفعہ کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ٹوائس اے ویک کام نہیں ہے، الا یہ کہ یہ راستے بنتے جائیں اور ایک لمحہ ایک سے ایک کرتے کرتے یہ آپ کی زندگی کا فل ٹائم کام بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا بیان زبان سے اور عمل سے۔ یہ کیسے ہے؟ اسی کو تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ نکلو تو رب کا نام بڑا کرنے کے لیے نکلو، اپنے ناموں کے لیے نہیں، اپنے گروہوں کے لیے نہیں، کسی انسان کے لیے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ کام ایک انسان کر جائے، کیسے کرے گا؟ پہلے تو اپنے جسم پر قائم کر کے دیکھے گا کہ جسم اللہ نے دیا، اس پر مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ پھر آپ اس کو اپنے گھر پہ لاگو کریں گے، اپنے بچوں پہ کریں گے، اپنی خوشی غمیوں میں کریں گے، ہوتے ہوتے پھر ملک اور ملک سے پھر دنیا میں اس کو پھیلائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ سب جگہ اپنے رب کے نام کے جھنڈے گاڑ دو، اور جتنی زیادہ ایک انسان اس چیز کی خواہش رکھے گا، اللہ اس سے یہ کام اتنا ہی لے گا۔ پھر تیسری چیز دیکھیے، لباس اور کردار کی پاکیزگی۔ لباس تو ہر ایک کا ہی پاک رہنا چاہیے، لیکن اگر دین کے نام پہ نکلنے والے کا لباس گندا ہو، پسینے کی اور سگریٹ کی اسمیل ہو اور کئی رنگ کے کھانوں کی خوشبو ہو، تو دوسرے لوگ آپ کو ایک مہذب انسان نہیں سمجھیں گے۔ خود بھی آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، شاور لے کر صاف سمپل کپڑے پہنتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک اسپرچویلٹی آتی ہے۔ اس میں تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے، تصنع بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل اس میں کیئرلیسنس بھی نہ ہو کہ کسی دوسرے کو آپ اس چیز کی خبر دے رہے ہیں کہ دین سیکھنے کے بعد لوگ اتنے بکھلا جاتے ہیں کہ پھر ان کا حال حلیہ بھی درست نہیں رہتا۔ دوسری چیز جو ہے نا، کردار کی پاکیزگی، یہ بڑی اہم ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ کر آئے۔ بادشاہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے پاس بھیجیے۔ بادشاہ نے بلوایا، آئیے۔ کہہ رہے میں نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ پہلے میرے اوپر لگا ہوا یہ الزام دھوئیے، کیونکہ اللہ نے کل ان سے کام لینا تھا اپنے دین کا۔ اگر بالفرض محال حضرت یوسف علیہ السلام اسی الزام کے ساتھ واپس جیل سے نکال کر بادشاہ کے پاس لائے جاتے، کبھی بھی ان کے پاس وہ کانفیڈنس نہ ہوتا۔ پہلے بے گناہی ثابت کی گئی، سب عورتوں نے برملا اعلان کیا، پھر اللہ نے حضرت یوسف کو بڑی عزت کے ساتھ مصر کے تخت پہ بیٹھنے کا موقع دیا۔ آپ کے میرے لیے اس میں بہت ہی بڑی بات ہے۔ 10 باتیں کہنے کو دل کر رہا ہے کسی کو، چپ کر چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک کہنی ہے نا، اگلے نے کہنا یہ ہوتے ہیں دین والے، یہ سکھاتی ہیں تجھے، یہ ہے تیری ٹیچر، یعنی تانے الزام جو کچھ لوگ دیں گے۔ ہر حال سے ہر داعیے دین کو خاص طور پہ اپنے کردار کو مالی معاملات میں، زبانی معاملات میں، قلبی معاملات میں بالکل پاک رکھنا چاہیے۔ امام بخاری کا ایک واقعہ، ایک موقع پہ انہوں نے صرف اس ایک الزام سے بچنے کے لیے کہ ان پہ چوری کا الزام نہ لگ جائے، اپنی 100,000 اشرفیوں کی تھیلی پانی میں ڈال دی تھی۔ تلاشی لینے پہ جب نہ ملی، اور وہ شخص جس نے الزام لگایا تھا بعد میں ملا اور کہنے لگا آپ کے پاس تھی نہیں تو آپ نے کیوں کہا؟ کہنے لگے میرے پاس تھی،
پر جب میں نے دیکھا تیری نیت بدل گئی اور تو نے شور مچا دیے کہ میرے پیسے گم گئے، تو جب لوگ تلاشی لیتے تو میرے پاس تو وہ نکل آتی۔ اب میں اس وقت کس کو بتاتا کہ یہ تیری ہے کہ میری؟ تو میں حدیث کا کام کرتا ہوں، لوگ مجھ سے اللہ کے نبی کی حدیث لیتے ہیں۔ اگر میرے پر ایک بار چوری کا یہ الزام لگ جاتا تو پھر میں کبھی بھی اس کام کو کر نہ سکتا۔ تو انہوں نے تو 1000 اشرفیاں پانی میں پھینکی نا۔ آپ اپنی انا، اپنی تکبر اور اپنی باتیں اور گرجز خود سے صرف اس لیے پھینک دیا کریں کہ کوئی بات نہیں، میرا اب تعارف قرآن بن چکا اور اللہ کے نبی کی بات۔ پھر اسی طرح دیکھیے شرک اور نفس پرستی کی گندگی سے دور رہنا چاہیے۔ اگر دل میں آپ کے اپنے ہی یہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ کے دل میں شرک سے نفرت نہیں ہے اور آپ اپنی ہی ذات کے بت کو پوج رہے ہیں تو دوسروں کو آپ کون سا دین دیں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ صاف زمزم آپ گندے گلاس میں ڈال کر کسی کو سرو کرنے لگے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ مشکلوں پر صبر اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید، کیونکہ اس راستے میں مشکلات تو آتی ہیں، اس لیے تو کہہ دیا تھا پیچھے بھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو اس میں پھر مدد کس سے مانگنی ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے صبر کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، ادھر یہ وہ مراد نہیں ہے۔ لِرَبِّكَ فار یور اللہ، اللہ کے لیے صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذاتی کسی سے کوئی جھگڑا گلا نہیں، لیکن لوگ آپ کو اللہ کے نام پہ ستائیں تو آپ اس پہ صبر کیجئے۔